شبر زیدی پہ آتے ہیں. آپ کے میں نے کلپس دیکھے, آپ نے تو 2-3 سال پہلے بھی یہ شبر زیدی صاحب کو ان کو پڑھ گئے تھے آپ, جب وہ آپ کی گورنمنٹ کا قریب تھے, جب آپ کے چیئرمین کے, آپ نے کہا پتہ نہیں یہ نااہل آدمی ہے. بھئی ایک آدمی ہے, اس کا اکانومی کا بیک گراؤنڈ ہے, اس نے ٹیکس کلیکشن کے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کیا ہے, وہ اکانومی کے حوالے سے اپنی اوپینین دے رہا ہے, تو ایک ان بائس اوپینین کو کیوں نہیں سمجھتے آپ, اور کیوں آپ, اور کیا آج بھی آپ کی یہ رائے شبر زیدی صاحب؟ بدامی صاحب, میں نے جو بیانات دیے وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں, اور وہ میں نے میرے خیال سے 2-3 سال پہلے دیے ہیں. اور میں دکھا دیتا ہوں, اگر شبر زیدی صاحب کا ایک بیان دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کن الفاظ میں یاد کیا تھا, پھر بتائیں آپ کی کیا وہی رائے ہے یا نہیں ہے, دکھا دیں ذرا کیا کہا جانتے تھے. اور اب آپ نے اس کا کاؤنٹر جو شبر زیدی نے ٹویٹ کیا ہے, اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ تو نہ 3 میں نہ 13 ہے, کس تھالی میں ہے, کب کیا بول رہا ہے, اس کو خود ہی ہوش نہیں ہے. اور جتنا بھیانک چہرہ اس نے ایف بی آر کا بنا کے دکھایا, میں نے تو اس وقت بھی پرائم منسٹر صاحب کو کہا تھا, ایسا آدمی جو ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, اور ایک نالائق, نکما, نااہل اور جھوٹا آدمی ہے. یہ کتنے سال پہلے میں نے کہا ہے؟ 3 سال پہلے میرا خیال ہے. اگر 3 سال پہلے میں نے یہ بات کہی ہے تو میں آج بھی اس بات پر ہوں کہ جو ابھی شبر زیدی صاحب کی جو ری برتھ اور ری انٹری ہوئی ہے وہ ایجنڈا بیسڈ ہوئی ہے نا, وہ ایک ایجنڈے کو لے کے آئے. اب یہ اس ایجنڈے کے اندر کون سا نواز شریف لانچ کریں گے مجھے نہیں پتا. پہلے یہ پی ٹی آئی کی تصویر پڑھتے تھے, یہ پی ٹی آئی کے نام سے آگے نام نہیں لیتے تھے, پی ٹی آئی ان کے لیے سب کچھ تھی. اب یہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے گیسٹ, انانیمس گیسٹ, بغیر شناخت کے گیسٹ بن کے آئے ہیں, اور انہوں نے آ کے صرف ہیمرنگ, آلو مہنگے فوج, مرغی مہنگی فوج, لائٹ بند ہو گئی فوج, کافی گرم ہے فوج, کافی ٹھنڈی ہے فوج. فوج کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے سارا جو پیرامیٹر کھینچا ہے, جھوٹ, فریب, اس وقت بھی کیا خان صاحب کے ساتھ, یہ دونوں طرف جاتے تھے, تصویریں کھنچاتے تھے, انہوں نے بڑے بڑے فگرز دیے ریکوری کے, دونوں طرف ہے نا وہ. ہاں, باجوہ صاحب کے پاس بھی جاتے تھے اور عمران خان صاحب کے پاس بھی جاتے تھے, اور انہوں نے اتنے بڑے بجٹ دیے تھے کہ شاید ہم لوگوں کو قرضہ دینا شروع ہوا تھا, IMF ہمارے پاس آ جاتا ادھار مانگنے. یہ تو آپ نے بھی کہا تھا ایک دفعہ حامد مرزا کے پروگرام میں, نوکریاں بٹیں گی, غلطی ہو گئی, نہریں بہیں گی, نہیں میں نے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, نوکری کا کہا تھا, میں نے غلطی اپنی مان لی کیونکہ اس وقت ہم بھی اندھے چل رہے تھے, لیکن میں نے مان لی وہ غلطی. ٹھیک ہے, وہ کس تناظر میں تھا, آپ کو کسی نے کہا تھا؟ نہیں, مجھے تو اس لیے لگ رہا تھا کہ اس وقت فائنانس منسٹر چینج ہو رہا تھا, نیا فائنانس منسٹر آ رہا تھا, تو اس وجہ سے وہ لگا 3 مہینے میں پاکستانی ٹرن اراؤنڈ کر دے گا. وہ امید تو یہی تھی, باتیں ہم ایسی سنتے تھے. تو اب وہ بیان آپ کا نل اینڈ وائڈ سمجھے. نہیں, میں نے تو اس سے معذرت کر لی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایجنڈا کے تحت شبر زیدی صاحب کی ری برتھ, ری انٹری ہوئی ہے, اور اب عمران خان صاحب برے ڈیفالٹ, اور فوج, انڈے, مرغی, گھر میں بیوی کا جھگڑا ہو, فوج 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 فوج. یہ کیا ہے؟ یہ کون گیسٹ, یہ گیسٹ لسٹ جو پی ڈی ایم اور نون لیگ یا جو بھی پارٹیز ہیں وہ جو چن کے لا رہی ہیں, جو اینگلنگ کر رہی ہیں, اٹس اے ڈینجرس اینگلنگ. They should stop this nonsense immediately. فور ایگزامپل شبر زیدی میرے پروگرام میں 10 مرتبہ آئے, میں تو حلفیہ کہتا ہوں کہ مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا, تو آپ میرے شو میں مجھے کسی نے کہا تو نہیں کہ آپ کو ملوں, تو گیسٹ لسٹ اور یہ تو نہیں, آپ ویری کنفیوز. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کہا شبر زیدی صاحب کی ری برتھ اور ری لانچ اب وہ کسی اور پارٹی کا اتفاقیہ نہیں ہے, کسی اور پارٹی کا, کس پارٹی کا, نون لیگ کا ہو سکتا ہے, پی ڈی ایم میں کسی پارٹی کا ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن پی ٹی آئی کا نہیں ہے, کیونکہ اب وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہو گئے, اور اس میں نہ کوئی چینل کا یا کوئی اینکر کا تعلق ہے. ٹھیک ہے, سو لیٹس بی فیئر اینڈ کلیئر. آپ نے ایک آدمی کو کلٹیویٹ کیا, اس کلٹیویشن کے تحت آپ نے شوز پہ بلایا, وہ آ گئے یا بلوا لیے گئے یا بلا لیے گئے, جیسے آپ انوائٹ کرتے ہیں. اب مجھے اگر کوئی گاڑی میں بیٹھے کوئی ایجنڈا دے دے اور میں ایجنڈا پی لوں اور وہ ایجنڈا آگے بولنا شروع کر دوں, تو میں نے 3 سال پہلے اس آدمی کے بارے میں بات کی نا, شبر زیدی کے بارے میں نے آج تو نہیں کی, میں تو وقت سے پہلے ہر بات کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے ہوائی فائر کرنا, وہ تو اچھا, ایک تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی سب کو اے پولیٹیکل ہو کر دیکھیں, بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ اگین, وہ کہہ رہے ہیں سب کو اے پولیٹیکل ہو کر دیکھیں. میں نہیں کہہ رہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی یا نون لیگ یا کیا, میں تو اکانومی کے نہیں بدامی صاحب, وہ تو انہوں نے ریپ کیا, سلور ریپنگ. پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی ڈی ایچ اے کے اندر فلانا انوالوڈ ہے, انسیڈنٹس بتا رہے ہیں پورے پورے. آپ کے خیال میں جھوٹ بول رہے ہیں سارے؟ ایبسولوٹلی جھوٹ. مجھے بتائیں کوئی کیسے پتا, کوئی کیمرہ مین سے ملاقات, آپ کو کیا معلوم میری ہوئی ہے نہیں ہوئی, آپ کیسے کہتے ہیں میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں, کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ابھی شراب کی بوتل لے کے بیٹھے ہیں؟ کیوں استغفر اللہ, کیوں نہیں ہو سکتے؟ نہیں, میں آپ نے مجھے لے کے بیٹھا ہوں, جب آپ نہیں ہو سکتے تو پھر جن لوگوں کے وہ نام لے رہا ہے, اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں اسمگلنگ کو فروغ دینے کے لیے آ گئے کہ جی ہاں کلچر نہیں ہے.
انکم نہیں تو اسمگلنگ جن کرنے لوگوں نے دیتے. نام نہیں ان کے بارے میں ایسا گمان کرنا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑی ہے. یہ ایسی بات ہے, میں آپ کو آپ کی دوسری جیب میں وہ مائک نہیں لگا ہوا, شراب کی بوتل ہے. انہوں نے شاہمود قریشی میں بھی الزام لگایا, وہ بھی یہ بھی اتنی بری بات ہے. دیکھیں میں تو اسد کیسر پہ بھی لگایا, یہ بھی اتنی بری بات ہے. دیکھیں اسد عمر پہ بھی لگایا, میں نے وہی تو کہا نا, اچانک سے سوئنگ کیوں ہوا ہے؟ ایجنڈا, ہی ہیز این ایجنڈا. میں تو دیکھیں بدامی صاحب غلط ہو سکتا ہوں, جھوٹ بول سکتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں. یہ جو آپ نے کلپ دکھائی ہے میری, یہ 3 سال پرانی ہے, جس میں وہ کابینہ میں رکھے گئے تھے. اس دن میں نے پرائم منسٹر کو جا کے کہا تھا کہ یہ نالائق ہے, جھوٹا آدمی ہے, آپ کو بڑا دغا دے گا, نقصان دے گا. اتنے بڑے بڑے فگر جو آپ کو بتا رہا ہے, اس کا 1% بھی نہیں کر سکے. بعد میں کہا مجھے ڈپریشن ہو گیا, ریٹیلر کے لیے مجھے فلانے نے کہہ دیا, اسمگلنگ کے لیے مجھے فلانے نے کہہ دیا, ڈی ایچ اے کا کاروبار کرنے کے لیے مجھے فلانے نے کہہ دیا. یہ اچانک سے سوئنگ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیوں آیا؟ جب آپ نے اس وقت پرائم منسٹر کو کہا تو انہوں نے کیا جواب دیا آپ کو؟ نہیں, وہ کر جائے گا. اور اس وقت باجوہ صاحب نے بھی کہا نہیں, وہ جو فگرز کہہ رہا ہے کمپٹنٹ آدمی کر جائے گا. میں نے کہا یہ 1% بھی نہیں کر سکے گا. تو میری تو اللہ کی مہربانی سے ساری باتیں 3 سال پرانا کلپ دکھا کے آپ بتا رہے ہیں, تو میں 3 سال نہ میں دے چکا ہوں. اکانومی کا ایکسپرٹ ہوں نہ آپ ہے, لیکن کیا پاکستان کی معیشت میں آپ بڑا کاروبار کرتے ہیں اور میں تھوڑا بہت اکانومی تھوڑی بہت پڑھ لیتا ہوں. کیا پاکستان کی اکانومی میں یہ مسئلہ نہیں کہ اسٹرکچرل ریفارم کی ضرورت ہے؟ ٹیکس کلیکشن بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہمارا دنیا کے بلکہ ریجن کے بہت سارے ممالک سے بہت کم ہے. اس کا یہ حل نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ٹیکس بیس بڑھانا چاہیے, ٹیکس ریٹ نہیں بڑھانا چاہیے. ہر حکومت سمپل کام کرتی ہے, ایک تنخواہ دار طبقہ اس پہ 15%, پھر 20, 30, 35, اور ایک طبقہ ہے وہ عیاشی کر رہا ہے, وہ طبقہ معافی ہے. یہ سب تو یہی سب وہ بتا رہے ہیں, اس میں کیا غلط کر رہے ہیں؟ میرے بھائی کیوں دے گا پاکستانی ٹیکس اس چور لیڈر اور حکومتوں کو؟ پاکستانی جو ٹیکس دے رہا ہے, ہم پاکستانی غریب آدمی پاکستانی جو دے رہا ہے, دیکھیے میری بات, کیوں دے گا؟ مافیا نہیں دے رہا, ایگریکلچرل انکم نہیں ہے نا ٹیکس, کیونکہ وڈیرے حکومت کے اندر ہیں, ان کے بغیر آپ ہل نہیں سکتے, ڈرتے ہیں آپ. Why is he saying now? He said میں نے لگایا, شاہمود قریشی آ گئے, ٹوبیکو لگایا, اسد کیسر آ گئے. آپ کو خالی 2-3 ایگزامپل یاد رہ گئی, اور بھی نام لیے. میری بات سنیں, میں آپ کے کپڑے اتار دوں معذرت, اور اس کے بعد کہوں کہ بدامی صاحب کوئی دل ایسی بات نہ کر دی ہو جس سے آپ کا دل خراب ہو گیا, مجھے معافی کر دینا. یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی نا یار, اس طرح نہیں بات ہوتی. شبر زیدی صاحب یا اس وقت ٹھیک تھے یا آج ٹھیک ہے. آپ نے ابھی یہاں 8 سیاستدانوں کے, میں جملہ استعمال نہیں کرتا, سخت تنقید کی کپڑے ایکسپائرڈ. ہاں ایگزیکٹلی. تو آپ کے لیے یہ حلال ہے, تو ان کے لیے شبر زیدی صاحب کے لیے حلال کیوں نہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ شبر زیدی صاحب اس بار تو وہ اکانومی کم فوج پہ تنقید کرنے زیادہ آئے تھے نا. مجھے اس کا سوال جواب دے دے نا, مجھے اس کا جواب دے دے. کیا آپ کی کورٹ کے اندر شراب کی بوتل ہے؟ نہیں, یہ کیا بات ہوئی, ہنس کیوں رہے ہیں آپ؟ کوئی اور ایگزامپل دے دیں. اچھا نہیں, کیا کہوں, بندوق ہے, ان لائسنس بندوق ہے آپ کے پاس؟ مجھے یہ نہیں, مجھے نظر آ رہا ہے وہاں بندوق ہے آپ کے وہاں لگی ہوئی. اسی طرح آپ جن افسروں کے اوپر کہہ رہے ہیں, ان کو آپ کہہ رہے ہیں وہ اسمگلنگ کی بھی اجازت دے رہے ہیں, وہ پراپرٹی کا بھی کاروبار کرنے دے رہے ہیں, وہ ریٹیلر سے بھی نہیں لینے دے رہے, تو وہ تو ملک دشمن ہوئے. آپ اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کا جواب انہوں نے دیا ہے, میں بتاؤں کیا دیا. انہوں نے اشفاق صاحب ایئر وائی پروگرام میں انہوں نے کہا کہ یار یہ بتاؤ, میں جس ریٹیل کے ٹیکس کی بات کر رہا ہوں کیا وہ لگا؟ نہیں لگا نا. میں جس پراپرٹی کے ٹیکس کی بات کر رہا ہوں کیا وہ لگا؟ نہیں لگا نا. میں جس اسمگل گڈس کی بات کر رہا ہوں کیا وہ اسمگلنگ ہو رہی ہے نا؟ اس کا اور کیا یہ نہیں ہوا, ایک آخری بات انہوں نے کہا, کیا یہ نہیں ہوا کہ میں نے کچھ ٹیکس انیشیٹوز لیے اور ریورس ہوئے؟ کیا یہ بات فیکٹ نہیں؟ اگر ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. میں بھی آپ کو جواب دیتا ہوں. شبر زیدی صاحب ہیرو ہوتے, میں ان کو سلام کرتا. جس وقت ان کو انہوں نے کہا باجوہ صاحب نے کہ ڈی ایچ اے کے کام بند کر دو, وہ آتے ٹی وی پہ کہا, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ڈی ایچ اے کام بند کر دو, اس نے مجھے کہا ہے کہ اسمگلنگ الاؤ کر دو, اور اس نے کہا ہے ریٹیلر سے ٹیکس ڈالو, تب تو میں مانتا. جو میں نے اس کے بارے میں نہیں کیا, اس آدمی نے گھر چلا گیا کم از کم, یہ تو یہ بارات انجوائے کرتا ہے, گھر چلا گیا. اس نے کہا بھائی میں آج آپ کو کہہ دوں سر کہ میں چاند لے کے آ جاؤں گا 15 منٹ میں, اور میں نہ لا سکوں تو یا تو مجھے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے یا پھر گھر چلے جانا چاہیے اور اپنی شکل نہیں دکھانی چاہیے. ایز سمپل ایز دیٹ. اور ایف بی آر کے اندر جتنی بھیانک ایف بی آر کی پکچر ہے اتنی ہے نہیں, ہے اس کے اندر لوپ ہولز, لیکن ایف بی آر کے سسٹم کو ڈی ریل کرنے میں کسی بھی ایف بی آر کے افسر سے ان کے بارے میں پتا کر لیں.